ज़कात کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنا مال بندے کے پاس ہو اور وہ کتنی مدت تک بندے کے پاس رہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں بنیادی طور پر کہ زکوٰۃ کے دو نصاب ہیں۔ زکوٰۃ کے دو نصاب ہیں، ایک ہے سونے کا اور ایک ہے چاندی کا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے تک ہے، اور جو چاندی کا نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولے۔ 52.5 تولے یہ چاندی کا نصاب ہے۔ تو اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہی ہے، اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی مال تجارت ہے، وہ شخص صرف اور صرف سونے کا ہی مالک ہے، تو اب ایسے شخص پر زکوٰۃ تب ہوگی جب اس کا سونا جس کا یہ مالک ہے وہ 7.5 تولے تک پہنچے گا۔ اگر اس سے کم ہوگا تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں اس کے پاس، جس طرح سونے میں ذکر کیا تھا، اسی طرح کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تب ہوگی جب اس کے پاس موجود چاندی وہ 52.5 تولے تک پہنچ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ یہ تو تھی صرف سونے اور چاندی کی بات، لیکن اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے ساتھ اس کے تھوڑی سی بھی چاندی ہے، یا چاندی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی روپیہ پیسہ، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہوں، وہ موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، یا ضرورت سے زائد گھر میں سامان موجود ہے، یا کسی شخص کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، صرف روپے پیسے ہیں یا مال تجارت وغیرہ ہے، یعنی سونے چاندی کے علاوہ اور بھی چیزوں کا مالک ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے شخص کی زکوٰۃ کا نصاب سونے اور چاندی دونوں میں سے وہ نصاب ہوگا جس کی قیمت کم ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں چاندی کی قیمت سونے سے بہت کم ہے، لہذا ایسے شخص جن کے پاس سونے چاندی کے علاوہ دوسرے مال بھی موجود ہیں تو ان کی زکوٰۃ کا نصاب اس دور کے اندر وہ چاندی سے شمار کیا جائے گا، ان کے سارے مال کی مقدار کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چاندی کی موجودہ قیمت کے مطابق 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہیں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے۔ یہ تو تھا زکوٰۃ کا نصاب۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اگرچہ ان کے پاس مال ہو۔ تو اس میں یاد رکھیں سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے تو سب سے پہلا بنیادی حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اسلام میں داخل ہو، پھر آگے سارے معاملات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز مسلمان ہو، اس کے بعد آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اگر کوئی شخص غلام ہے، جیسے پہلے وقتوں میں غلام ہوا کرتے تھے، تو اگرچہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے معاملات میں اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، اس کا مال، اس کا سارا کچھ اس کے آقا کا ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کہ وہ شخص عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کی عقل ٹھیک کام کرتی ہو، مجنون، دیوانہ یا پاگل وہ ایسا شخص نہ ہو، کیونکہ ایسا شخص وہ بھی اسلامی احکام کا مکلف اور ذمہ دار نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے کسی بھی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ اگر کوئی بچہ اتفاقاً اتنا مالدار ہو گیا ہے، مثال کے طور پر والد فوت ہوا تو بہت ساری وراثت بچے کی طرف منتقل ہوگی، اب بچہ اس کا مالک ہے، لیکن اسلامی احکام لاگو ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو چکا ہو، بچپن کے اندر کوئی بھی اسلامی حکم بچے پر فرض نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا جو مال ہے اگرچہ وہ نصاب کے برابر ہے، لیکن اس شخص پر قرضہ اتنا نہ ہو جو اس کے سارے مال کو گھیرے ہوئے ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر اتنا قرضہ ہے کہ جتنا مال اس کے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا اس قرضے میں آ رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے قرضہ، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے اس سے کم قرضہ ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے قرضے ادا کرنے کے بعد کتنا مال اس کے پاس بچتا ہے۔ اگر تو بچنے والا مال وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہو نصاب کے بقدر اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال بندے کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے۔
اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب نصاب کے بقدر مال آ جائے، انسان اتنا مالدار ہو جائے، تو انسان وہ تاریخ نوٹ کر لے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس یکم شعبان کو وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ تاریخ نوٹ کر لے اور اگلے سال یکم شعبان کو وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ فرض کریں چاندی کا نصاب 50,000 تھا اس وقت جب یہ صاحب نصاب ہوا، تو اگلے سال اسی تاریخ کو غور کرے کہ جو چاندی کا نصاب اس وقت چل رہا ہے میرے پاس اتنا مال موجود ہے، اس سے کم تو نہیں ہے۔ اگر اس سے کم مال ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہوا تھا، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے دوبارہ یہ صاحب نصاب نہیں رہا، دوبارہ یہ مالدار نہیں رہا۔ لیکن اگر اس کا مال اتنا ہی ہو یا اس سے بڑھ چکا ہو تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور ایک اور سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کو علماء نے نہایت آسان انداز میں حل کیا ہے کہ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ پورا سال میرے پاس جو پیسہ آتا رہا ہے اس پر تو سال نہیں گزرا، یعنی یکم شعبان کو میرے پاس 50,000 تھا، اب اگلے سال یکم شعبان کو میرے پاس فرض کریں 60,000 ہے، تو یہ جو 10,000 ہے یہ تو سال کے باقی حصے میں نے حاصل کیا ہے، اس پر تو سال نہیں گزرا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بس سال کے بعد جب صاحب نصاب ہوا اس کے بعد جب سال گزر گیا تو حساب کر لے، اگر تو نصاب سے کم پیسے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر نصاب کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں تو جتنا مال اس کے پاس موجود ہے سب پر ہی زکوٰۃ آئے گی، سب پر زکوٰۃ آئے گی، اگرچہ اس میں ایسے پیسے بھی شامل ہوئے ہوں جو 2 دن پہلے ہی اس کے پاس آئے ہیں، تو بس کل مال دیکھا جائے گا، جتنا مال ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اس کے بعد ایک بنیادی چیز کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے مال میں سے، تو اس میں یاد رکھیں کہ کل مال شمار کر کے تو پھر اس کا 40واں حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس اگر فرض کریں 1,00,000 روپیہ ہے تو اس کا 40واں حصہ نکالیں تو 2,500 بنتا ہے۔ یہ ایک آسان فارمولہ ہے کہ اپنے مال کو 40 پر تقسیم کریں، جو بھی جواب آئے وہ زکوٰۃ کا ادا کر دیں۔ اور ایک اور اس کا طریقہ ہے کہ مال کے 10 حصے کیے جائیں اور پھر اس 10ویں حصے کا 1/4 حصہ کیا جائے، یعنی 1,00,000 روپیہ ہے تو اب ہم اس کے کیا ہے جی کتنے حصے کریں، 10 حصے کریں، تو 1,00,000 کا 10واں بنتا ہے 10,000۔ اب اس 10,000 کو پھر 4 پر ڈیوائیڈ کریں، 4 حصے کریں تو یہ 2,500۔ وہی بات، آسان حل ہے کہ 40واں حصہ ہم نکال دیں۔